اور ساتھ ہی پھینک دی کہ تمہیں اوروں نے تمہاری ضرورت پوری کی ہے، انہوں نے آپ کو دی ہے، آپ اپنی ضرورت پوری کریں۔ ابھی آپ نے اپنی ضرورت پوری نہیں کی، پہلے سخی بننا شروع ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا اللہ کی راہ میں دو، بالکل دو، مگر جتنی طاقت ہو۔ اب مسافر آدمی اللہ کی راہ میں دے دے اور پھر کرایہ ہی نہ ہو، تو قرآن نے کیا کہا؟ جو ضرورت سے زائد ہے، فرما دیجئے عفو، ضرورت، آپ کی ضروریات زندگی سے جو زائد ہو۔ آپ 100 روپیہ اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے، 10 روپے دینا چاہتے ہیں، 10 روپے دیں، مگر وہ 10 روپے آپ کی ضرورت سے زیادہ ہوں، اور اگر وہ ہیں ہی کل 10 روپے، کل 10 روپے ہیں، تو پھر درست نہیں ہے۔ یہ سارے مسائل، اور اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بعض سخی لوگ جو ہوتے ہیں خود ساختہ سخی، حقیقت میں سخی نہیں، جو حقیقت میں ہے وہ تو برحق ہے کہ دوسرے کی جیب سے پیسے نکالے، کوئی چندہ مانگ رہا ہے اس کو دے دیا، اور کہا کہ جناب یہ لو جی، یہ بھی غلط ہے، اپنی جیب سے خرچہ کرنا ہے۔ قربانی آ رہی ہے، حالات اچھے ہوں، اپنی جیب اجازت دے تو جانور قربانی کا لے کر اللہ کی راہ میں اس کو ذبح کرنا ہے۔ یہ جو لوگ دوسروں سے لیتے ہیں، خاص کر دنیاوی طور پر اور دینی طور پر بھی، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے پیر، مولوی لوگ ان کو بکرے چھترے دے جاتے ہیں اور وہ قربانی کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ سب ناجائز ہے، بیوروکریٹس کے بھی ناجائز ہیں، مولویوں کے بھی ناجائز ہیں، پیروں کے بھی ناجائز ہیں۔ ہاں، اگر وہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے بکرا چھترا لے کر اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں تب جائز۔ مانگے تانگے، یا بعض لوگ میں نے دیکھا پیر صاحب گئے ہیں تو وہ جناب مرید کا بکرا چھترا اڑا کے لے جاتے ہیں، اور ول کر گنسو حساب، تو یہ سارے کے سارے طریقے غلط ہیں۔ اسی طریقے سے حج جو سرکاری خرچ پر جاتا ہے، یہ بڑی معمولی بات نہیں ہے، میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، میڈیا کے ذریعے بڑے بڑے مولویوں میں اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں بیوروکریٹس میں بھوچال آ جاتا ہے میرے لفظوں سے، تو ان کا کوئی حج نہیں ہوتا، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ مشیر ہو، چاہے وہ وزیر ہو، کچھ بھی ہو۔ کب ہوگا؟ جب اپنی اس کی جیب سے خرچہ ہوگا، حالات اس کی اجازت ہے، درست ہے۔ اسی طریقے سے کہ جناب کوئی کسی کی نماز پڑھتا رہے، بادشاہ سلامت کہیں کہ میں بڑا مصروف ہوں، ایک سپیشل مولوی رکھ لیں اور وہ کہیں کہ تو میرے حصے کی فرض نمازوں کی بات کر رہا ہے، پڑھتا رہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ یہ ساری چیزیں سمجھ لیجیے، اپنی جیب سے خرچہ کرو گے تب اجر و ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ اور دوسرے کی جیب سے نکال کر رشوت کے پیسے، جوئے کے پیسے، شراب کے پیسے، منشیات کے پیسے، اب تو خیر مولوی حضرات بہت اچھے لوگ ہیں، پوچھتے ہی نہیں کہاں سے آئے ہیں۔ کسی پر شک بھی ہو، اولاً تو کسی پر شک بھی نہیں کرنا چاہیے خام خواہ، کسی شریف آدمی کے رزق حلال کو کہیں کہ یہ حرام ہے، یہ بھی نہیں کرنا۔ اور اگر شک ہو جائے کہ یہ بندہ ایسا ہے ایسا ہے، تو پھر احتیاط کا تقاضا ہے کہ کچھ پوچھ لیا جائے، یا وہ پیسے علیحدہ رکھ دیے جائیں۔ جب مسجد میں پیسے حلال کے خرچ نہیں ہوتے، منشیات کے ہوتے ہیں، شرابیوں کے ہوتے ہیں، جواریوں کے ہوتے ہیں، زانیوں کے ہوتے ہیں، بدماشوں اور کماشوں کے ہوتے ہیں، تو پھر اثرات کیا مرتب؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسے کہتے رہتے ہیں،
اس سے کیا اثر ہوتا ہے؟ چلے آپ تجربہ کریں۔ ایک چیز وہ ہے جو آپ نے خود اپنے پیسوں سے حلال رزق حلال سے حلال چیز کو لی اور کھائی، اس کے اثرات دیکھیں، اور ایک چیز آپ چوری کر کے کھائیں، اس کے بھی اثرات دیکھیں، کتنا فرق پڑتا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح ایک آپ حلال کھائیں، مثلا جو جانور شریعت اسلامیہ میں حلال ہیں ان کا آپ گوشت کھائیں، اس کے اثرات بھی دیکھیں طبی طور پر، اور جو خنزیر اور سور ہے اس کے گوشت کے بھی اثرات دیکھیں۔ اسلام نے ایسے تو حرام نہیں قرار دے دیا نا، آپ خود چیک کریں اپنے آپ کو۔ آپ ایک چیز گھر میں، یہ بچوں کو بھی بتائیں کہ جو چیز ضرورت ہے گھر میں لینی ہو وہ لے، بتا دے تاکہ پریشانی نہ ہو۔ اب باپ نے پیسے رکھے ہیں اور بچے نے اٹھا لیے ہیں اور بتاتا بھی نہیں ہے تو پریشانی تو ہوگی۔ اگر وہ بتا دے کہ میں نے اتنے پیسے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات ہے، اگر دوسرے کی چیز ہے، دوست احباب میں یہ چلتا ہے، تو اس کو چیز اٹھانے سے پہلے بتا دینا چاہیے، بھئی میں یہ چیز لے رہا ہوں یا میں نے لے لی ہے، تاکہ اس کو پریشانی نہ ہو۔ تو کیا کہا اسلام میں سرکاری طور پر حج کرنا ناجائز ہے، اپنے پیسوں سے خرچ کرے۔ حکم ہے جس کے پاس مالی استطاعت ہو وہ جائے نا حج پر۔ قربانی کے جانور اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے لے کر ذبح کرے، دوسروں نے جو دیے ہوئے ہیں یا افیسران بالا بیوروکریٹس، اب وزیر اعظم کو تو لوگ ویسے بھی بکرے چھترے پیش کرتے ہیں، کوئی شاید بھول چوک کہ ہمیں وزارت مل جائے۔ بڑا عرصہ ہوا اخبارات اور رسائل میں لکھتا تھا، اب بہت کچھ کم کر دیا، بوڑھا ہو گیا ہوں، تو اس میں ایک میرے پاس دلچسپ سوال ہے، مجھے بڑا پسند ہے۔ وہ سوال یہ تھا کہ حضرت آپ تو بڑے بڑے وظیفے بتاتے ہیں، آپ بڑے نیک لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہے، میں وزیر بننا چاہتا ہوں، مجھے بھی تو کوئی وظیفہ بتائے۔ تو میں نے کہا آپ کا وظیفہ یہ ہے، آپ کو جس نے وزیر بنانا ہے اس کی ٹی سی کرو، کیونکہ حکمرانوں کو باصلاحیت لوگ نہیں چاہیے۔ آپ میری بات پر توجہ دیں، پاکستان میں جتنے لیڈر ہیں، مذہبی ہیں یا غیر مذہبی ہیں، کبھی بھول کر بھی ان کے سامنے عقل کی کوئی بات نہ کرنا۔ اگر آپ نے کوئی عقل اور صحیح بات کر دی، وہ کہے گا یہ تو کل کو میرے پاؤں کھانچے گا، وہ پہلے ہی آپ کے پاؤں کھانچ دے گا۔ ہمارے لیڈروں کو بے وقوف لوگ چاہیے، ہمارے جیسے نادان چاہیے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں وہ بیچارے جان بوجھ کر بھی بات نہیں کرتے۔ آپ ایک اپنے لیڈر سے کہیں کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، اس سے برداشت نہیں ہو۔ اس لیے بھی ذرا سوچ سمجھ کر میدان میں آنا ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ لوگ کس طرح ٹانگیں کھینچتے ہیں، کس طرح پریشان کرتے ہیں، کس طرح مسائل پیدا کرتے ہیں۔ وہ فرمان ہے نا، اس میٹھے بول والے منافق سے بچ جائیں، اس کی بجائے کڑوا سچ بولنے والا آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اگلی آیت فی الدنیا والآخرہ یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں جی۔ جب یہ حکم آیا تو ہر چیز یتیم کی علیحدہ۔ اب یہاں بھی ایک بات قابل غور ہے، جن کا بھتیجا فوت ہو جائے تو چاچا صاحب آج کل کہتے ہیں جی آپ نے کل خانی میں 2 لاکھ خرچ کرنا ہے، فلاں مولوی صاحب کو بلانا ہے تو 50,000 سے اوپر لے گا، فلاں کرے گا۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟
کہ یہ جو میرے بھتیجے کے پاس کچھ میرا بھائی مال تھوڑا بہت چھوڑ کے گیا ہے یہ یوں ہی خرچ کرا دو. وہ یہ نہیں کہتا کہ بھئی 2 دیگے پکا لو، یہ نہیں کہے گا. مولوی وہ بلانا ہے جو وہ چاچا کہتا ہے. چاچا صاحب جو کہتے ہیں اس کا مطلب پیسے خرچ کرا دو. چاچا صاحب خود خرچ نہیں کرتا. اسلام میں یہ منع ہے. یہ آپ لوگ اس پر توجہ ہی نہیں دیتے کہ کیوں منع ہے. کیوں منع ہے؟ کیوں منع اس لیے ہے کہ پہلے وراثت تقسیم ہوتی ہے مرنے کے بعد. اس طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا. کوئی آدمی مر جائے اس کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے. اس کے بعد آپ صدقہ خیرات مرحوم کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اپنی خوشی سے کیجیے. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بھائی سارے پیسے خرچ کر دیتا ہے، بعد میں جب حساب کہتا ہے ہوتا ہے وہ خرچ کرتا ہے 1 لاکھ، کہتا ہے میرے 8 لاکھ خرچ ہو گئے. پھر جھگڑا شروع. تو پھر آپ کی دیگوں سے ثواب پہنچا ہے تو آپ کے لڑائی جھگڑے سے جو گناہ ہوگا وہ کس کو پہنچے گا؟